أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك یا موسیٰ. کہنے لگا اے موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تاکہ تم ہمیں اپنے ملک سے نکال دو اپنے جادو کے زور سے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، سو ہم بھی تمہارے مقابلے میں تمہارے جیسا ہی جادو ضرور لائیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. تو کہنے لگا تو ہمارے اور اپنے درمیان میں ایک وعدہ مقرر کر لو جس کا نہ ہم خلاف کریں گے نہ تم خلاف کرو گے. مکاناً سوا، کسی ہموار میدان میں. قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے مقابلے کا جو دن ہے وہ تمہارے عید اور میلے کا دن ہے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور سورج چڑھتے ہی لوگوں کو جمع کر دیا جائے. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. فتولى فرعون اپنے دربار سے لوٹ گیا. فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى، پھر اس نے اپنے مکر کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا اور پھر آیا. قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سب جادوگروں سے کہا ویلکم تمہاری ہلاکت ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ مت بولو. فیسحتکم بعذاب، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا سے عذاب سے نیست و نابود کر دے گا. وقد خاب من افترا، اور تحقیق نامراد ہوا وہ جس نے جھوٹ باندھا. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، سو انہوں نے آپس میں کسی معاملے پر اختلاف کرنے لگے اور وہ خفیہ سرگوشیاں کرنے لگے. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما، کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ تم کو تمہارے زمین سے باہر نکال دیں اپنے جادو کے ذریعے سے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور تمہارے عمدہ مذہبی طریقے کا دفتر ہی اٹھا دیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، سو اب تم مل کر اپنی تدبیر کا انتظام کرو اور صفیں آراستہ کر کے آ جاؤ. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، اور آج وہی کامیاب ہے جو غالب ہوا. کل کے درس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر تھا، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ کی لازوال اور بے مثال صفات کو بیان کیا، اور اس کے جواب میں فرعون نے وہی تکبر دکھایا، وہی انانیت دکھائی، اور اپنی اسی روش پہ وہ اڑا رہا. موسیٰ علیہ السلام نے معجزات بھی اسے دکھا دیے. عصا کا معجزہ اور ید بیضا کا معجزہ یہ سارے اسے دکھا دیے. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ساری نشانیاں انہیں دکھا دی، معجزات فرعون کو اور اس کے درباریوں کو دکھا دیے. فَكَذَّبَ وَأَبَى، تو انہوں نے جھوٹ بولا، جھٹلایا اور ان معجزات کا انکار کر دیا. اب فرعون کہنے لگا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا پروگرام یہ ہے کہ تو اپنے جادو کے ذریعے سے
ہمیں اپنے ملک سے، اپنی زمین سے تو نکال دے۔ یہ جو تو نے عصا دکھایا یہ بھی جادو کا تھا، اور ید بیضا جو تھا سفید ہاتھ یہ بھی جادو کا تھا۔ تو جادو کے ذریعے سے تو ہمیں ہمارے شہر سے نکالنے آیا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اسے مصر سے نکالنے کے لیے نہیں گئے تھے، اسے یہ کہنے کے لیے نہیں گئے تھے کہ تو مصر سے نکل جا، تو اپنا محل خالی کر دے، ورنہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اسے جو دعوت دی تھی وہ دعوت تھی، اے فرعون باز آ جا، خدائی کا دعوے دار مت بن، بنی اسرائیل کو آزاد کر دے جو تو نے قید کر کے رکھے ہیں، ایک ہی رب ہے جو میرا بھی ہے اور تیرا بھی ہے، اسی رب کی تو عبادت کر، اسی رب کو مان۔ یہ کہنے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے فرعون کے دربار میں۔ لیکن فرعون نے کیا کہا اس کے جواب میں کہ موسیٰ ہمیں ہمارے شہر سے نکالنا چاہتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ پروپیگنڈا۔ کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کی بات کا اثر ختم کرنے کے لیے، کسی کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پروپیگنڈے کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ تو فرعون نے بھی یہاں پر پروپیگنڈے کا کھیل شروع کر دیا، درباریوں سے کہنے لگا، لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ موسیٰ جو ہے وہ بہت بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ، اور جادو کے زور سے ہمیں اپنے شہر سے نکال رہا ہے، نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں نکال دے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی اس سے کہ تم مصر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو اس نے ایک پروپیگنڈا باندھا۔ پروپیگنڈا کیوں باندھا جاتا ہے؟ لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، یا کم سے کم جو اپنے متبعین ہیں، اپنے عقیدت مند ہیں، اپنے لوگ ہیں، انہیں اپنے ساتھ پکا کرنے کے لیے اپنی غلطی کو چھپا کر دوسرے کے خلاف ہی پروپیگنڈا شروع کر دو۔ تو فرعون نے یہاں پر یہ پروپیگنڈے والی تقریر شروع کر دی، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو اس لیے آیا ہے تاکہ تو اپنے جادو کے ذریعے سے ہمیں ہمارے شہر سے تو نکال دے۔ اور پھر چیلنج دے دیا، ہم نکلنے والے نہیں ہیں، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، تیرے جیسا ہی جادو لے کر ہم آئیں گے اور تجھے تیرے جادو میں شکست دیں گے۔ فرعون سمجھ گیا تھا، اور فرعون کے جادوگر جو بعد میں آئے بھی وہ بھی اس بات کو سمجھ گئے تھے، لیکن یہ جو ضد اور ہٹ درمی ہے یہ بڑی ہی خراب چیز ہے کہ یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تو وہ ضد پہ اڑ گیا، ہٹ درمی پہ اڑ گیا، کیونکہ وہ خود خدا بنا بیٹھا تھا، لوگوں سے اپنے آپ کو وہ سجدے کرواتا تھا۔ تو اس نے کہا جی ہم تیرے جادو کا مقابلہ کریں گے، جادوگر لے کے آئیں گے۔ اور وہ زمانہ جو تھا وہ جادو کے عروج کا زمانہ تھا، اور اس وقت سارا نظام ہی جادو کا چلتا تھا۔ اتنا جادو جو ہے وہ اہم ہو چکا تھا، سرایت کر چکا تھا لوگوں میں، کہ جو حکومت ہے، مملکت ہے، اس میں بادشاہ بھی ہوتا تھا، اور بادشاہ جو ہے وہ سارے کام جادوگروں سے چلواتا تھا۔ کابینہ میں سارے جادوگر بیٹھے ہوتے تھے، یعنی حکومت کے اثر و نفوذ میں جادوگروں کو گھسایا ہوا تھا، اور ہر بات جو فرعون کرتا تھا وہ جادوگروں سے مشورہ کرنے کے بعد بے عین ہی، اسی طرح جس طرح ہماری حکومتوں میں آرمی جو ہے وہ ہر جگہ بیٹھی ہے، اس زمانے میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ جادوگر تھے۔ تو اس نے کہا جی جادوگروں کو کہ یہ مسئلہ ہے، موسیٰ جو ہے وہ اتنا بڑا جادو لے کے آیا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ ہم تیرا مقابلہ کریں گے، اور ساتھ چیلنج دے دیا، فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، ہمارے اور تمہارے درمیان جو مقابلہ ہوگا اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دو، کون سے وقت میں ہو اور کون سی جگہ پر ہو، لہٰذا وقت مقرر کر دو۔ لا نخلفہ نحن ولا انت، اس وقت کی خلاف ورزی نہ آپ کریں گے، اس وعدے کی خلاف ورزی نہ آپ کریں گے اور نہ ہم کریں گے۔ مکاناً سوا، کوئی ہموار میدان جو ہے وہ مقرر کر دو جو آبادی کے درمیان میں ہو، سب لوگوں کی رسائی وہاں تک آسان ہو،
سب کے سب لوگ پہنچ جائیں، ایسی جگہ تم مقرر کرو اے موسیٰ، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا موعدکم یوم الزینہ، تمہاری زینت کا دن۔ زینت کا دن سے مراد ان کا کوئی مذہبی تہوار ہے، میلہ ہے یا عید سمجھ لیں۔ تمہارا جو زینت کا دن ہے وہ جو ہے وہ مقررہ وقت ہے، لہٰذا اس دن تم سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ معجزے کو غالب کرے گا، اور وقت ایسا مقرر کرنا چاہیے جو فارغ وقت بھی ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ بھی جمع ہو سکیں، تاکہ سب کے سامنے فرعون کی حقیقت کھل جائے اور سب کے سامنے معجزے اور جادو میں فرق بھی واضح ہو جائے۔ اعلان کر دیا گیا کہ فلاں جگہ پر فلاں دن مقابلہ ہے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، چاشت کے وقت ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا چاشت کے وقت ہی لوگ جو ہے وہ جمع کر دیے جائیں۔ ضحیٰ چاشت کو کہتے ہیں جب سورج چڑھ جاتا ہے اور ریت زمین گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے، فرمایا اس وقت سب کے سب کو جمع کر دو۔ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى، فرعون گیا اور اپنے ساری تدبیریں جمع کی، اس نے سارے مکر جمع کیے، جن جن جادوگروں کو بلانا تھا سب جادوگروں کو اطلاع دی، اور سارے اس مصر کے اندر لوگوں کو بھی بلایا۔ ثم آتا، پھر آیا، جادوگر آ گئے، سب کے سب وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے انہیں بھی تبلیغ کی، جو حق بات تھی وہ بات ان جادوگروں کو بھی اور جو وہاں لوگ جمع تھے ان کو بھی بتائی۔ اور یہ جادوگر کتنے تھے؟ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ 12,000 جادوگر تھے، اور ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ 72,000 جادوگر تھے۔ جب جادوگر اتنے تھے تو اور عوام کتنی ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر ان جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہلاکت ہو تم پر، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ یہ جو تم جادو کے ساز و سامان لے کے آئے ہو، تم یہ جادو کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہ کرو۔ میں تو تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، میں نے تمہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی ہے۔ کوئی مقابلہ، کوئی جھگڑا ہمارا تو ہے کوئی نہیں ہے، نہ زمین کا، نہ جائیداد کا، نہ مجھے حکومت چاہیے، نہ مجھے یہاں پر کوئی منصب چاہیے۔ میں تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا، اور تم اپنے جادوؤں کو لے کر میرے سامنے آ گئے۔ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ایسا نہ کرو، جھوٹ نہ بنو۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، ایسا اگر تم نے کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، نیست و نابود کر دے گا، تمہارا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور تحقیق وہ شخص ناکام رہتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں ان سے کہیں تو پھر فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، وہ جادوگر جو ہے وہ آپس میں خفیہ گفتگو کرنے لگ گئے، کسی بات پہ اختلاف کرنے لگ گئے، ان کی جو ہے وہ کانا پھوسی شروع ہو گئی۔ مفسرین نے 2 تفسیریں کی ہیں، ایک تو یہ کہ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، جادوگر آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ جادوگر یہ کہتے تھے کہ فرعون سے پہلے بھاؤ تاؤ کر لیں، اور جس کا ذکر دوسرے مقام پہ آتا بھی ہے کہ جادوگروں نے کہا ہم اگر کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا دو گے؟ تو فرعون نے کہا تھا کہ تمہیں ملے گا تو بہت کچھ، سب سے بڑھ کر یہ کہ تم میرے مقربین میں سے بن جاؤ گے، میرے دربار کے خاص لوگ بن جاؤ گے۔ تو بھاؤ تاؤ طے کرنے میں بعض جادوگر کہتے ہیں نہیں، مطالبہ نہیں کرتے، کامیاب ہو گئے جو دیا تو وہ لے لیں گے۔ بعض نے کہا نہیں، پہلے طے کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ اختلاف تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دعوت دی تو لوگ جو ان میں تجربہ کار تھے، جو جادو کے ماہر تھے، انہوں نے کہا یار یہ جادوگر نظر نہیں آ رہا ہے، جادوگر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جادوگر کی شکل ہی الگ ہوتی ہے۔ جادوگر انتہائی نجس، پلید اور غلیظ ہوتا ہے۔ کم سے کم کا جو جادو ہے، بالکل ہلکے سے ہلکا جادو، یہ بھی وہ شخص کرتا ہے جو پہلے کفر کرتا ہے۔ وہ کفر کر کے، شرک کر کے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ جادو کا فن سیکھتا ہے یا اسے سکھایا جاتا ہے، یا جادو کا پر وہ چلتا ہے۔ تو کوئی بھی جادو اگر ہو تو وہ بغیر کفر کے، ناپاکی کے، نجس اور غلیظ ہونے کے وہ اثر کرتا ہی نہیں ہے۔
جادوگروں کی حالت دیکھیں اب، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آئے روز نئے سے نیا جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، کسی کو کلمہ تک نہیں آتا، نماز تو دور کی بات ہے، اور کسی کے پاس اللہ کا نام تک انہیں نہیں آتا، لیکن وہ اتنی گندی حالت بنا کر اوپر سے پیری کا لبادہ اوڑھ کے جی پہنچے ہوئے سرکار ہیں، پہنچے ہوئے پیر ہیں، اور پھر انہیں جب سامنے لایا جاتا ہے تو ٹخنوں تک، گھٹنوں تک ان کے جو ہے وہ بال، اور جو ہے وہ کئی سالوں سے 10-20 سالوں سے وہ نہائے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو وجہ یہی ہے کہ جادوگر انتہائی غلیظ ہوتے ہیں، تب ان کا جادو اثر کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جادو کرنے والا شخص وہ کافر ہوتا ہے، قرآن کا یہ فتویٰ ہے۔ کرانے والوں کا بھی یہی حکم ہے اور جادو کرنے والوں کا بھی یہی حکم ہے۔ پہلے سپارے میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے جادو کو کفر کے لفظ سے تعبیر فرمایا، وما کفر سلیمان، جہاں پر وہ جادو کا تذکرہ ہے ہاروت اور ماروت کا، اور لوگوں نے ہاروت اور ماروت فرشتوں سے جادو سیکھے تھے، تو وہاں اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے وہ جادو نہیں سکھایا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ جو کفر والا کام تھا یہ شیطان کرتے تھے۔ تو جادو بالکل واضح طور پر جو ہے نا وہ کفر ہے۔ تو انہوں نے، جادوگروں نے آپس میں یہ کہا کہ یہ لگتا جادوگر تو نہیں ہے، بندہ تو کوئی نیک لگتا ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں نہ آؤ۔ یہ آپس میں وہ خفیہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن فرعون کے سامنے وہ کھڑے تھے اور بڑے بڑے انہیں امیدیں تھی کہ فرعون ہمیں سب کچھ دے دے گا، تو ان کا اس پر اتفاق نہیں ہوا، تو جادو کو مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ اب جادوگروں نے کہا۔ پہلے تو فرعون نے کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے اور جادو کے ذریعے سے ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ اب ان جادوگروں نے بھی فرعون کی زبان بولی، کہنے لگے یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں، یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں اپنے جادو کے زور سے۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور جو پرانا طریقہ ہمارا چلا آ رہا ہے عبادت کا، مذہب کا، اس طریقے سے تمہیں ہٹانا چاہتا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا، سو اب تم مل کر اپنی ساری تدبیر کا انتظام کرو اور پھر صف آراستہ کر کے مقابلے میں آ جاؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، جادوگروں نے کہا کہ آج کے دن جو غالب آ گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ قالوا یا موسیٰ، اب جب مقابلہ شروع ہوتا ہے اور مقابلے میں وہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا جو ہے وہ معجزہ دکھائیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس کا تذکرہ ہوگا۔